سورہ مبارکہ نور کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو مسلسل ہے، جس میں ارشاد خالق کائنات ہے کہ اللہ کا مومنین اور صالحین سے یہ وعدہ ہے کہ انہیں زمین پر جانشینی عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلے والوں کر چکا ہے، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کر لیا ہے اس کو قائم، محکم اور استوار کر دے گا، اور انہیں خوف سے امن میں بدل دے گا، اس طریقے سے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں گے اور اس میں کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے تو یقیناً وہ فاسق ہے۔ آیہ وافی ہدایہ کے توسط سے جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے از غدیر تا ظہور، اور ابھی ہم غدیر کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کل تک کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ غدیر ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو آیتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ایک آیت واقعہ غدیر سے پہلے ہے، ایک آیت واقعہ غدیر کے بعد ہے، اور ایک آیت خود واقعہ غدیر میں واقع ہوئی ہے۔ ہماری گفتگو بھی اس آیت سے ہے کہ جو اس واقعے سے پہلے واقع نازل ہوئی ہے، یعنی آیہ بلغ، جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ امر کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے اس چیز کو، اس پیغام کو کہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا۔ کل عرض کیا گیا کہ قرآن مجید میں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کب نازل ہوا، کہاں نازل ہوا یہ پیغام جسے اس آیہ بلغ نے اشارہ کیا ہے، جس کی طرف ما انزلہ، لیکن بعض آیتوں سے یا بعض آیت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ پیغام اور یہ آیت اس آیت سے مرتبط ہے جسے کل آپ کے سامنے گزارش کیا گیا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، نہ وہاں بتایا کہ کیا وحی کی، نہ یہاں بتایا کہ کب نازل کیا۔ اس کب نازل کیا کو اگر اس کیا وحی کی سے مرتبط کر دیا جائے تو شاید بات سامنے آ جائے کہ یہ ما انزلہ وہی ہے غالباً کہ جو وہ ما اوحا ہے۔ بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوثر دینا ہوا تو بھی پیغمبر کو بلایا، اگر ولایت دینا ہوئی تب بھی پیغمبر کو بلایا۔ باقی ساری چیزیں یہاں آئیں، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو لینے کے لیے خود نبی کو جانا پڑا، اور جو پیغمبر وہاں سے لے کر کے آئے۔ بہرحال، اور اس کے بعد آیت کہتی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اس پیغام کو آپ پہنچا دیں، اور آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ اس پر میری بحث آپ کے سامنے ہو رہی تھی، اور ابھی تھوڑی سی اور بحث اس سلسلے میں ہے کہ واللہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔
توجہ کریے گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا، کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچانا ہے، ابلاغ کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہیں کیا، یعنی یہ پیغام جو ہم نے کہا ہے ما انزلہ، اسے نہیں پہنچایا، تو کیا ہوگا؟ فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کو پہنچایا ہی نہیں، پہنچایا ہی نہیں۔ اور اس فما بلغت رسالتہ سے مراد میں کل بھی کہہ چکا کہ یہ حکم نہیں ہے جو آج نازل کیا، جو جس کے لیے آج کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ اے رسول پہنچا دیجئے اس حکم کو جو نازل کیا جا چکا، اور اگر آپ نے اس حکم کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے اس حکم کو نہیں پہنچایا جو نازل کیا گیا ہے۔ یہ تو عجیب سی گفتگو ہے، یہ بالکل واضح ہے، اس میں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ نے یہ نہیں کیا یعنی نہیں کیا، لیکن یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا، کار رسالت انجام نہیں دیا یعنی یہی کام جو ابھی کہا گیا تھا نہیں کیا۔ تو ترجمہ کیسے کریں گے آپ کہ یا رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو نازل کیا گیا، اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ بالکل اس طریقے سے ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ مثلا نہر میں پانی جا رہا ہے، تو پانی ہی جاتا ہے وہاں، اس میں کیا کون سی خاص بات ہے؟ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو آپ نے اس کو نہیں پہنچایا، یہ تو معلوم ہے کہ اس کو نہیں پہنچایا، پھر کیوں کہا جا رہا ہے یہ کہ نہیں؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ وما بلغت رسالتہ، یہ رسالتہ جو رسالت اللہ ہے، اس کو یعنی تمام رسالت الہی کو نہیں پہنچایا، نہ فقط اس پیغام کو جس کو آج کہا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ تمام رسالت پروردگار کو نہیں پہنچایا۔ لفظ بدل کے عرض کروں، اگر آپ نے آج جو پیغام ہم پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے اسے نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ نہیں پہنچایا۔ توجہ کریں، خود قرآن مجید ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسالت اللہ، آپ نے رسالت اللہ کو نہیں پہنچایا۔ رسالت اللہ اس حکم کی نہیں، یہ تو واضح ہے، بلکہ تمام رسالات الہی یعنی کل دین کو آپ نے نہیں پہنچایا۔ توجہ کریں، یہ کوئی تاریخی گفتگو نہیں ہے کہ مورخ کس سے حد پر بحث ہو، یہ کوئی حدیثی گفتگو نہیں ہے کہ روایت کی سند پر بحث ہو، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، بالکل واضح ہے۔ سورہ مائدہ آیت نشان 6-7 66-7۔ اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت خدا کو نہیں پہنچایا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب سے آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، نہ نماز پہنچائی، نہ روزہ پہنچایا، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ حج، نہ جہاد، نہ یہ نہ وہ، کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اگر یہ نہیں پہنچایا، عجیب ہے، کل بھی میں نے اس پر گفتگو کی تھی آپ کے سامنے کہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اور پھر عرض کر رہا ہوں، بیان مقام بیان، بیان ضرورت ہے، فضیلت نہیں۔ مطلب یہ نہیں اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو آپ نے توحید کو نہیں پہنچایا، یعنی یہ پیغام توحید سے افضل ہے، بات افضل کی نہیں ہے، بلکہ توحید کے پیغام کی ضرورت ہے آج کا پیغام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ رسالت کے پیغام کی ضرورت ہے آج کا پیغام۔ اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ اے میرے رسول، مطلب یہ اے میرے رسول، اگر آپ اس کو پہنچائے بغیر چلے آئے تو جتنا پہنچایا ہے سب بیکار ہو جائے گا، سب بیکار ہو جائے گا جتنا آپ نے پہنچایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دشمن اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ دنیا سے جائیں تو وہ آپ کی تبلیغات کو ختم کریں۔
توجہ کریں، جس طریقے سے پہلے والوں کی تبلیغات کو، پہلے والوں کے پیغامات کو محو کر دیا گیا یا تحریف کر دی گئی، یا تو ختم ہو گئے وہ پیغام. آج آپ کے سامنے کوئی بھی کتاب اپنی اصلی صورت میں باقی نہیں ہے جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں. نہ کوئی صحیفہ موجود ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، نہ کوئی صحیفہ موجود ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ صحف ابراہیمی کا پتہ ہے جس کا قرآن مجید نے ذکر کیا، اور نہ صحف موسوی کا پتہ ہے جو قرآن مجید کی آیت ذکر کر رہی ہے، اور نہ ہی تورات و انجیل و زبور کا پتہ ہے. جتنی کتابیں ہیں سب محرف ہیں. خود قرآن کہہ رہا ہے، خود جن کے پاس کتابیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ انجیل جو جناب عیسیٰ دے رہے تھے یہ وہ نہیں، تو بعد میں لکھی گئی، ان کے شاگردوں نے اس کو جمع کیا. اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ما قبل کی شریعتوں کا حال ان کے ماننے والوں نے کیا ہے، اگر آپ اس پیغام کو پہنچائے بغیر چلے آئے تو آپ کی تبلیغات اور آپ کے پیغامات اور آپ کی شریعت اور آپ کے دین کا حال بھی یہی ہوگا. اس کا مطلب یہی تو ہوا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے کچھ نہیں پہنچایا اگر یہ نہیں پہنچایا تو. لہذا ضروری ہے کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں. میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں آپ کو اس جملے کی طرف، کس پر متوجہ ہوں، تاکہ ہم اس جملے کی اہمیت اور اس جملے کے صحیح معنی کو محسوس کر سکیں جو رسول اللہ نے کہا ہے. اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اور بھی جو رسول اللہ نے کہا، جو پیغام پہنچانا تھا، وہ کیا پیغام تھا آپ جانتے ہیں. اس پیغام کی اہمیت پر گفتگو کر رہا ہوں کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. پیغمبر نے کیا پہنچایا؟ مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ پہنچا دیا. کہ اگر یہ پہنچائے بغیر چلے آئے تو آپ کی شریعت بیکار ہو جائے گی، آپ کی رسالت تباہ ہو جائے گی، ہماری توحید میں رخنہ اندازی ہو جائے گی، سارا دین ادھر سے ادھر ہو جائے گا. میں تھوڑی قرآن مجید کہہ رہا ہے. اور پھر اگر پیغمبر کی تبلیغ ختم ہو جائے، اگر پیغمبر کا دنیا میں آنا بیکار ہو جائے، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,23,999 انبیاء کی محنت ختم ہو گئی، بیکار ہو گئی سب کی محنت. چونکہ ہر نبی اسی لیے آیا تھا کہ ایک آخری کو آنا تھا. ہر جتنے انبیاء آئے ہیں سب اسی لیے آئے تھے کہ ایک آخری کو آنا تھا. سب پیغمبر، ساری کتابیں، ساری شریعتیں، سارا دین، سب کچھ جو آ رہا تھا تاکہ پیغمبر کو آنا تھا. میں بعد میں اس کو اور نقل کروں گا آپ کے سامنے. سب اسی لیے آئے، جتنے نبی آئے سب پیغمبر کے لیے آئے. اور اگر پیغمبر کا آنا بیکار ہو جائے تو سب کا آنا بیکار ہو گیا. یعنی جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک کی نبوتوں کو جو چیز معنی اور مفہوم دے رہی ہے، توجہ کریں، جو 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو مفہوم دے رہی ہے، جو 313 رسولوں کی رسالت کو معنی دار بنا رہی ہے، جو چیز وہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ قرآن مجید ہے، میری گفتگو نہیں ہے، قرآن مجید ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے عزیزو، بہت کچھ کہنے کے لیے ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا جائے، ایک قدم آگے بڑھ کر کے عرض کر رہا ہوں بغیر وضاحت کے، اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا جائے تو ایسا ہے کہ جیسے دنیا میں کار رسالت انجام ہی نہیں پایا، کچھ ہوا ہی نہیں دنیا میں. کیوں؟
آپ سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، اگر اس کیوں پر بحث کی جائے اور کوئی اہل بحث کرے تو شاید اشرا ناکافی ہو جائے. اس ایک کیوں پر کہ اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا جائے تو ایسا ہے کہ جیسے دنیا میں کچھ ہوا ہی نہیں. توجہ کریں آپ. اور یہ خاندان ایسا ہے ہی کہ اگر اس کو بیچ سے ہٹا لیا جائے تو پوری دنیا لغو ہو جائے گی، پوری دنیا آباس ہو جائے گی. ابھی آپ نے سنا حدیث قصہ، حدیث قصہ میں کیا ہے؟ جو بھی ہے انہی 5 کے لیے. کیا ہے اس کا مطلب آخر؟ ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. محمد وآل محمد صلوات. جو بھی ہے یہ خدا کا کلام ہے، خدا کہہ رہا ہے. مثلا معصوم نے من جانب اللہ نقل کیا. جو بھی ہے دنیا میں، یہ کوئی بات فضیلت کی نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کی فضیلت کو سورج و چاند و زمین اور آسمان سے نہیں تولا جا سکتا. ان کے ذریعے سے اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں نہیں آ سکتی. جناب امیر نے کیا کہا؟ کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. توجہ کریں آپ. مولائے کائنات کو اس چیز سے فخر نہیں ہو سکتا کہ میں نے بدر کو فتح کر لیا، چونکہ فتح بدر بہت نچلا مرحلہ ہے، علی بہت بلند ہے. جناب امیر ان چیزوں پر فخر نہیں کر سکتے، بلکہ وہ چیزیں فخر کریں علی پر. اب یہ موقع نہیں ہے ورنہ بیان کرتا آپ کے سامنے کہ مولائے کائنات کو اس پہ فخر نہیں ہے کہ مجھے علم ملا. وہ کوئی اور ہوگا جو علم لینے کا منتظر ہو. علی علم کے انتظار میں نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم انتظار میں ہے. علی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم انتظار میں ہے کہ کوئی ذمہ دار ہاتھ مل جائے کہ عزت بچ جائے. مولائے کائنات اس پر فخر نہیں کر سکتے، مولائے کائنات اس پر فخر نہیں کر سکتے کہ میں وہ ہوں کہ جسے علم ملا. کیا ہوگا، کیا ہوا اس سے؟ مولا فخر نہیں کر سکتے. ہاں علم کو حق حاصل ہے کہ فخر کرے کہ میں وہ ہوں جس کا 40واں ہوتے ہوتے بچا. اب اگر آپ نے سن لیا اور آپ نقطہ سمجھیں تو میں ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا بغیر کسی وضاحت کے. جب یہاں تک بات آ ہی گئی ہے، مولا فخر نہیں کریں گے اس بات پر، عالم فخر کرے گا کہ مجھے دست علی ملا.
مجھے دست علی ملا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے لوگ جا رہے تھے خیبر کو فتح کرنے کے لیے، بخیر و عافیت جاتے تھے اور بخیر و عافیت واپس آتے تھے. یہ ہو رہا تھا. اور اس کے بعد استاد سبت جعفر نے یہاں پر ایک شعر بھی کہا، لیکن میں کیا اسے عرض کروں، آپ جانتے ہیں اس کو. چاہتا تو تھا عالم، خیر لوگ یہ انجام دے رہے تھے باقاعدہ. دشمن کون تھا؟ مرحب یہودی. توجہ کیجئے گا آپ، مرحب یہودی خیبر میں. الفاظ تاریخ کے میرے نہیں ہیں. وہ دیکھ رہا تھا، ایک آیا گیا، دوسرا آیا گیا، ادھر باہر آیا مرحب، ادھر واپس. 39 دن تک یہ ہوتا رہا. اس کے بعد پیغمبر نے کہا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. عجب. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ رجلن پیغمبر نے کیوں کہا، نہ کہتے، لیکن شاید کسی آیت کی تفسیر کرنا تھی. سورہ احزاب کی ایک آیت نے کہا من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں. ان مردوں کو پہچانوانا تھا کہ کون ہے. تو رسول اللہ نے کہا کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، یعنی جو اس سلسلے سے وابستہ ہو وہ من المؤمنین الرجال ان کے ضمن میں آئے گا. ایک آیا گیا، دو آیا گیا، تین ہوتا رہا. یہ پیغمبر نے کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا، جو بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا. غیر فرارن، فرار نہیں ہوگا. یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. عجب ہے. کوئی صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. کل اسے علم دوں گا جس میں یہ صفات ہوں گے. من المؤمنین الرجال، ان کو پہچانوا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں مومنین میں مرد. یہ مرد عورتوں کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ عورتوں کے مقابلے میں نہیں، یہ نامردوں کے مقابلے میں. یہ میدان چھوڑنے والوں کے مقابلے میں ہے، یہ ان کے مقابلے میں. من المؤمنین الرجال، کون ہے یہ رجال، کون ہے یہ مرد کا جن کا ارتباط کسی مرد سے ہے. وہ مرد کون؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا، کل ایسے کو علم دوں گا جو مرد ہوگا. خوب وہ علم ملا. آپ جانتے مرحب سے غلطی کیا ہوئی؟ بس توجہ کیجئے گا، ذرا ذہن کو کچھ سال پہلے لے جائیے گا تو نتیجہ بہت واضح طور سے سامنے آ جائے گا. مرحب سے غلطی کیا ہوئی؟ جسے کہتے ہیں نا، اس میں لوگ بعض لوگوں کو بچانے کے لیے کہتے ہیں خطائے اجتہادی. خطائے اجتہادی یعنی شرارت کو خطائے اجتہادی سے تعبیر.
بالآخر اب اسے کیا عرض کروں آپ کے سامنے، خطا اجتہادی کہتے ہیں نا، اسی طرح مرحب سے بھی کوئی خطا اجتہادی ہوئی. اس نے یہ سمجھا تھا کہ جس طریقے سے 39 دن سے آ رہے تھے جا رہے تھے، آج بھی کوئی ایسا ہی آیا ہے، آج بھی کوئی ایسا ہی آیا ہے. مرحب یہودی نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ جیسے وہ پہلے والے آئے تھے مجھ سے لڑنے، یہ بھی اسی طرح کا ہے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ خیبر کے 39 دن اور تھے، 40واں دن. اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ 39 دن اور تھے. اس سے غلطی یہی ہوئی، اس سے غلطی یہی ہوئی کہ اس نے انہی 39 دن پر اس 40ویں دن کا بھی قیاس کر لیا. لیکن اب جو یہ میدان میں اترا تو نقشہ کچھ اور تھا. توجہ کریں، مجھے خیبر نہیں پڑھنا آپ کے سامنے، آپ نے محسوس کر لیا ہوگا جو بات میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ آج جو آیا ہے وہ مرد ہے، اور جب اس مرد سے وابستہ کوئی اترے گا تو مرد ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. علی ابن ابی طالب اس بات پہ فخر نہیں کرتے کہ مجھے علم ملا. علم کو فخر ہونا چاہیے کہ مجھے دست خدا ملا. مجھے علی ابن ابی طالب جو خود پروردگار عالم کا ہاتھ ہے، جو ید اللہ ہے، وہ مجھے مل گیا، وہ مجھے مل گیا. بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ علی ابن ابی طالب کہ پیغمبر نے کیا کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اے رسول اللہ، اگر یہ کہے بغیر چلے آئے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ آدم سے خاتم تک سب برباد ہو گیا. سارے انبیاء کی محنتیں رائے گاں. عجیب ہے واقعی، آپ توجہ کریں ذرا، کتنے بڑے بڑے پیغام آئے پروردگار کی طرف سے، ہمیں اندازہ نہیں ہے ابھی کہ کیسی کیسی رسالتیں آئی ہیں من جانب اللہ. میرے عزیزو، ابھی ہم نے انسان کو سمجھا کہاں ہے کہ ہم سمجھے کہ رسالت کسے کہتے ہیں. ہم انسان نہیں سمجھتے ہیں، ہم نے انسان نما جانور کو سمجھا ہے، ہم نے انسان کو نہیں سمجھا. ہم جس انسان کو سمجھتے ہیں، انسان کو انسان سمجھتے ہیں، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، بیوی، بچے، دکان، مکان، یہ ساری چیزیں، اسی میں انسان خلاصہ ہوتا ہے. یہ سب حیوان کا کام ہے، انسان کا نہیں. دیکھ رہے ہیں، اگر انسان کو حیوان سے الگ کرنا ہے تو ان چیزوں کو ہٹا دیجئے جو اس کی حیوان سے کامن ہیں. جو جانور سے کامن ہے اسے ہٹا دیجئے، باقی دیکھیے کتنا انسان بچا. تب سمجھ میں آئے گا کہ انسان یعنی کیا، اس وقت سمجھ میں آئے گا. اور اب اس انسان کو خدائی بنانا ہے. کیسے کہوں آپ کے سامنے عزیزو، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا. ہم نے اپنے آپ کو رنگ دیا ہے خدا کے رنگ میں. اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ صبغت اللہ کی منزل پر آنا ہے. آپ انسان کے بارے میں ذرا دیکھیں، میں نے اب سے 25 سال پہلے اسی امام بارگاہ میں اسی جگہ پر معرفت نفس پر جب گفتگو کی تھی تب یہاں یہ بات آئی تھی. آج سے 25 سال پہلے، یہ 25واں سال ہے، اس سے 25 سال پہلے معرفت نفس پر جو گفتگو ہوئی تھی وہاں پر یہ گفتگو ہوئی تھی. کتنے مقامات ہیں جو قرآن مجید انسان کے لیے کہہ رہا ہے. ہم نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے. هو الذی جعلکم خلائف الارض.
وہی وہ ہے جس نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. عجیب, کون؟ خلیفۃ اللہ, اللہ کا خلیفہ کون؟ انسان. مومن, صالح نہیں, متقی, انسان. بما ہوا انسان اللہ کا خلیفہ ہے. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی. اولاد آدم میں مومن, صالح, متقی کچھ نہیں. اولاد آدم, اولاد آدم میں الٹے سیدھے آڑے ترچھے سب شامل ہیں, جیسے بھی صحیح سب اولاد آدم ہیں. ان کو عزت عطا کی. خود انسان اولاد آدم کی حیثیت سے, دوسری چیزیں دوسرے صفات چھوڑ دیجئے, وہ اولاد آدم کی حیثیت سے, چاہے وہ حابیل ہو جناب حابیل, چاہے وہ قابیل ہو. لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی. هو الذی جعلکم خلائف الارض, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ انسان. اور اس انسان کو صفات الہی تک لے جانے کے لیے پروردگار عالم نے یہ سارا انتظام کیا نبیوں کی صورت میں, رسولوں کی صورت میں, شریعتوں کی صورت میں. اور وہ سارا انتظام جو انسان کو الہی بنا رہا ہے, وہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا اگر یہ ایک من کن تو مولا نہ آیا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ سارا سسٹم برباد ہو جائے گا اگر یہ ایک من کن تو مولا نہ ہو. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن مجید کہہ رہا ہوں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ, اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں پایا, یا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. خوب یہاں تک بات پہنچ گئی, توجہ کریں آپ. کار رسالت انجام نہیں پایا اگر یہ نہ ہوا. شب قدر کے لیے جو قرآن مجید نے کہا ہے, کیا کہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ ایک رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. یہی تو ہے نا ترجمہ اس کا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے یہ ایک رات بہتر. یعنی کیا؟ میں صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, یعنی کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جو عمل کیا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ اگر تم 1000 مہینوں میں وہ عمل کرو تو اس کا جو ثواب ہوگا 1000 مہینوں میں عمل کا, وہ اس ایک رات میں عمل کا ثواب اس سے زیادہ ہے. یہی تو ہوا. 1000 مہینے, تقریباً 80 برس کی عمر ہے. 1000 مہینے اگر انسان صلوات پڑھتا رہے تو اس کا جو ثواب مقدر ہوگا اس رات میں ایک بار صلوات پڑھنے کا ثواب اس سے خیر ہے, اس سے بہتر ہے. یہی مطلب تو ہوا اس کا. 2 رکعت نماز اس رات میں پڑھو اور 2 رکعت نماز 1000 مہینوں میں پڑھو, ان 1000 مہینوں کی 2 رکعت نماز کا ثواب اس سے کم ہوگا جو آج کی رات پڑھی جا رہی ہے. مالک یہ کیسے کا تم سے مطلب نہیں, کیسے ویسے, یہ ہم نے مقدر کیا ہے, یہ ہم نے مقدر کیا ہے. ہم چیزوں کو کوانٹٹی پر نہیں کوالٹی پر لاتے ہیں. اب اسی جگہ ایک جملہ آپ سے کہوں, 2 رکعت نماز 1000 مہینوں کی نماز سے بہتر ہو سکتی ہے کہ ہو سکتی ہے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے. اتنی نمازوں سے کہا جی, اتنی نمازوں سے, ایک عمر ہے پوری 1000 مہینے, اس سے بہتر کہاں ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک سجدے میں اتنی گنجائش ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو. مانتے ہیں یا نہیں؟ کہ ماننا پڑے گا. قرآن مجید ہے, قرآن مجید نے بتا دیا کہ چیز کی کمی کو نہ دیکھنا, جس کے لیے ادا ہو رہی ہے اسے دیکھنا. کیوں حضور, اگر ایک میں اتنی طاقت ہے تو ایک قطرے اشک میں اتنی طاقت کیوں نہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کیوں استبعاد ہوتا ہے؟ ایک قطرہ اگر نکل آئے, جو معصوم نے فرمایا, اگر تم حسین ابن علی پر رو رہے ہو, ایک قطرہ آنکھوں میں آ جائے, ٹپکے بھی نہ, تب بھی پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے.
اس ایک قطرے میں اتنی صلاحیت ہے، اس ایک قطرے میں اتنی، پوری زندگی کے برابر ہو سکتا ہے، جس طرح سے وہ ایک سجدہ پوری زندگی کے برابر ہو سکتا ہے۔ خوب، مجھے بحث نہیں ہے اس چیز سے، لیکن لیلۃ القدر خیر من الف شہر کے معنی یہ ہے اگر ایک عمل اس رات میں انجام دیا جائے تو 1000 مہینوں میں انجام دینے سے بہتر ہے۔ درست؟ وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ پازیٹو وہ نیگیٹو، کہ اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا، جو آپ نے کیا ہے سب زیرو ہو جائے گا اگر یہ ایک پیغام نہ پہنچے۔ توجہ کریں آپ، اگر نبی نے کیا پہنچایا؟ کہ سارا دین نبی نے پہنچایا، قرآن نبی کے ذریعے سے، نماز نبی کے ذریعے سے، روزہ نبی کے ذریعے سے، حج و زکوٰۃ و خمس نبی کے ذریعے سے، سارے میٹا فزک جتنے مفاہیم ہیں سارے کے سارے نبی کے ذریعے سے، پل صراط نبی کے ذریعے سے، کوثر نبی کے ذریعے سے، سلسبیل نبی کے ذریعے سے، جہنم نبی کے ذریعے سے، جنت نبی کے ذریعے سے، سب کچھ نبی کے ذریعے سے ہے کہ نہیں ہے؟ میں عرض کر چکا آپ کے سامنے، یہ سب جو نبی نے پہنچایا ہے گویا کچھ نہیں پہنچایا اگر من کن تو مولا نہ پہنچایا۔ بھائی نبی ہو کر کے کچھ نہ پہنچائے، اگر اس ایک کو نہ پہنچائے اور جو نبی کے سامنے موجود ہیں اگر یہ اس ایک کو نہ مانے تو جو اب تک مانتے چلے آئے ہیں اس کا فائدہ۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوا إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر آپ نے اسے نہ پہنچایا گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ نبی ہو کر کے اس جگہ پہنچ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ تو نبی کے چاہنے والے، نبی پر جان دینے والے اس مفہوم کو محسوس کریں، جب نبی اگر اسے نہ پہنچائے تو کچھ نہیں پہنچایا، تو اگر نبی کے چاہنے والے اسے نہ مانے تو یعنی کچھ نہیں مانا۔ یعنی من کن تو مولا کے بغیر توحید بیکار ہے، من کن تو مولا کے بغیر رسالت بیکار ہے، من کن تو مولا کے بغیر نمازیں بیکار ہیں، من کن تو مولا کے بغیر روزے بیکار ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، اگر آپ نے اس ایک کو نہیں پہنچایا گویا کچھ نہیں پہنچایا، سب خراب ہو جائے گا۔ کیوں ہے؟ اس پر بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو کہی جا سکتی ہیں، لیکن نہیں، میں چاہ رہا ہوں اشرے میں وہ تینوں آیتیں جس کو میں نے کہا ہے آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ اس کے بعد کہتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، پروردگار آپ کو لوگوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا، حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خدا کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی کو جو خطرہ ہے وہ کافروں سے ہے۔ توجہ کیجئے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، نبی کو جو خطرہ ہے وہ کافروں سے ہے۔ کس چیز کو خطرہ ہے؟ نبی کی جان کو۔ نبی جان سے نہیں ڈرتا، کل بھی کہہ چکا آپ کے سامنے۔ پیغمبر کو مجنون کہا، پیغمبر پر اثر نہیں ہوا۔ پیغمبر کو ساحر کہا، پیغمبر پر اثر نہیں ہوا۔ پیغمبر پر مختلف طریقے کے الزام لگائے گئے اس وقت جب پیغمبر اکیلے تھے، کوئی اثر نہیں ہوا۔ لوگ الزام لگاتے جا رہے ہیں، پیغمبر اپنا کام کرتے جا رہے ہیں۔ اتنا لوگوں نے مارا پیغمبر کو، خون، سر کا خون پیر سے بہ رہا ہے، آپ اٹھا کے تاریخ دیکھیں، لیکن نبی پر اثر نہیں پڑ رہا۔ جان کے نبی کے لالے لگ گئے، مولا کائنات کو بستر پر سلا کے چلے گئے، لیکن تبلیغ سے باز نہیں آئے۔ تو جان کا خطرہ تو پیغمبر کو نہیں ہے۔ پیغمبر کو یہ نہیں ہے اگر ہم یہ کہہ دیں گے تو لوگ مجھے مار دیں گے، وہ مار دیں۔ پیغمبر کو اس کی جو میں کل بھی کہہ چکا آپ کے سامنے، جو پیغمبر مکے میں اکیلا ہو کر کے نہ ڈرے، وہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان کیا ڈرے گا؟ اگر صرف ظاہر کو دیکھا جائے، اگر صرف ظاہر کو بھی آپ دیکھیں تو جو اکیلا ہو کر کے نہ ڈرا، تو جہاں 1.25 لاکھ اس کا کلمہ پڑھ رہے ہوں اور سب کہہ رہے ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کیا ڈرے گا؟ اسے ڈرنا چاہیے، عقل ڈرنا معقول ہے کہ نہیں؟
پھر کس چیز سے یعصمک من الناس واللہ یعصمک من الناس، کس چیز سے کا مسئلہ جان کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ پیغمبر جو کچھ آپ نے پہنچایا ہے، جو پیغمبر پہنچا رہے ہیں، پیغمبر اس سے ڈر رہے تھے. اب یہ تھوڑا سا دقیق موضوع ہے، چند لمحوں میں اس کو بیان کروں گا آپ کے سامنے. پیغمبر اس سے خوف زدہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر معرض تہمت پر ہیں. توجہ کیجئے گا، حدیث میں ہے کہ اتقوا من مواضع التہم، تہمت کے مقامات سے ڈرو. اگر کوئی شراب خانے سے نکل رہا ہو اور دوسرا کہے کہ شراب پی کر کیا رہا ہے، تو یہ غلطی خود نکلنے والے کی ہے کہ تم ایسی جگہ گئے کیوں جہاں پر تہمت لگ سکے. مواضع تہمت سے بچو. اب اس میں بہت سی چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایسے مقامات کو اپنے لیے اختیار نہ کرو جہاں تہمت لگ سکتی ہو، نہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. پھر پیغمبر کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ پیغمبر مواضع تہمت پر ہیں. پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، پیغمبر مواضع تہمت پر نہیں ہے، کیونکہ سب کے لیے ایک بیان کر رہے ہیں. کچھ مقامات ایسے آئے جہاں پیغمبر مواضع تہمت پر ہیں، پروردگار عالم نے ساتھ دیا پیغمبر کا. اب یہ بہت ہی سنجیدہ اور حساس ٹاپک ہے، میں زیادہ اس پر بحث نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس زمانے میں اگر کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا جائے تو اس کی بیوی سے شادی جائز نہیں تھی. نہیں سمجھتے تھے لوگ اس زمانے کے. پیغمبر نے یہ شادی کی، زید کی بیوی سے، طلاق شدہ. مواضع تہمت پہ آئے، پروردگار عالم نے ساتھ دیا، آیت نازل کی پیغمبر کے لیے. اسی طریقے سے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پیغمبر مواضع تہمت پر ہیں. یہاں پر بھی وہی تھا. کیا کرنا چاہتے تھے پیغمبر؟ اپنے بعد اپنے داماد، اپنے چچا زاد بھائی کو اپنا جانشین بنا رہے تھے. پیغمبر مواضع تہمت پر آ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا سے جانے والے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب جانے والے ہیں، تو ہم پر جو ہے اپنا جیسا کوئی دوسرا. مواضع تہمت ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ہوئی ہے، قرآن کی آیت کہے گی. کچھ دن کے بعد انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے، یاد رکھیے گا. جب تیسری آیت بیان کروں گا غدیر کی، تو وہاں پر یہ بات پھر آئے گی. پیغمبر مواضع تہمت، پیغمبر اس چیز سے گھبرا رہے ہیں. اور اب یہاں پر ایک حساس بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ اہل نظر ہیں، توجہ کیجئے گا. پیغمبر یہ بات کب کہیں، کیسے کہیں، اس چیز میں پریشان ہیں، الجھے ہوئے ہیں پیغمبر کہ یہ ہم پیغام تو پہنچانا ہے، یہ طے ہے، پروردگار کی طرف سے یہ پیغام ہے، یہ پہنچانا ہے. کب پہنچاؤں، کیسے پہنچاؤں؟ مشکل کہاں ہے؟ سنجیدگی سے سن لیں، مشکل کہاں ہے؟ مشکل مسلمانوں سے نہیں ہے، مشکل کافروں سے ہے. کون کافر؟ یہودی و نصرانی، اور ان کے کارندے جو مسلمانوں کے درمیان ہیں، یہ بھی کافر ہیں. منافق دراصل کافر ہے. سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، منافق دراصل کافر ہے. صرف اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، صرف اسلام کی نقاب ڈالتا، دراصل کافر ہوتا ہے. پیغمبر کو خطرہ کافروں سے ہے، چاہے وہ باہر کے کافر ہو یا اندر کے کافر. اور پھر عرض کر رہا ہوں، آپ نکتہ سمجھیں عزیزوں، گھر کے باہر کے لوگوں سے نپٹنا آسان ہے، گھر کے اندر کے لوگوں سے نپٹنا مشکل ہے. پیغمبر کو ان کافروں سے زیادہ خطرہ ہے جو اندر موجود ہیں، جو اندر موجود ہیں. اب پیغمبر اس چیز کی فکر میں ہے کہ میں پیغام کیسے پہنچاؤں، کب پہنچاؤں، کہاں پہنچاؤں کہ نہ باہر کا دشمن استفادہ کر سکے، نہ اندر والے استفادہ کر سکیں. توجہ کیجئے گا. بس یہاں پر تھوڑا سا روکوں گا اور بس بات آخری مرحلے پر، چونکہ 2 دن سے تھوڑی سی گفتگو وقت سے آگے جا رہی ہے، ماتمیوں کا وقت لے رہا ہوں، غاصب قرار پا رہا ہوں، لہذا کوشش کروں گا کہ اس ٹائم پر گفتگو کو ختم کروں. اور ایسے بھی کل سے شبیہیں برآمد ہوگی تو عزاداری اور ماتمداری کا وقت زیادہ ہونا چاہیے. 2 دن سے معذرت خواہ ہوں، لیکن جلدی سے بات کو تمام کر رہا ہوں. میرے عزیزوں، بہت توجہ، جوانوں، بزرگوں،
بچوں بہت توجہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغام کو ایسے پہنچائیں کہ دشمن استفادہ نہ کر سکے. توجہ کیجیے گا، خاص کر ولایت کے پیغام اور امامت کے پیغام کو ایسے پہنچائیں کہ دشمن استفادہ نہ کر سکے. اور اس کے لیے انتخاب ضروری ہے، جگہ کا، طریقے کا، موقع کا. دیکھیے ایک چیز ہے مجلس، یہ ایک صنعت ہے. ایک چیز ہے جمعہ کا خطبہ، نماز جمعہ کا، دوسری صنعت ہے. ایک چیز ہے جلوس کی تقریر، وہ ایک تیسری چیز ہے. سب کو خلط تو نہیں کیا جا سکتا کہ میں جمعے کے خطبے میں مجلس پڑھنے لگوں، مجلس کی جگہ پر جلوس کی تقریر کرنے لگوں، جلوس کی تقریر میں خطبہ دینے لگوں. سب الگ الگ ہے. ایک چیز ہے مثلاً مجلس، اس میں کیا ہونا چاہیے، اس کا اپنا ایک پورا پروگرام ہے، پورا برنامہ ہے. ایک چیز ہے مناظرہ، بیٹھ کر کے گفتگو کرنا. مناظرہ غلط نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے. مناظرہ درست ہے. کہاں، کب، کیسے؟ ٹیبل ٹاک ہے، آؤ سامنے بیٹھو، تم اپنی دلیلیں دو، اپنی دلیلیں دیتے ہیں. وہ دوسرا مقام ہے، مجلس کا مقام نہیں ہے وہ. مناظرہ ایک الگ صنعت ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں الگ الگ. کس بات کو کہاں پر کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. کہاں سے مل رہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، پیغمبر سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ یا ایھا الرسول بلغ. رسول اللہ اس چیز کی فکر میں ہیں، پیغام کو کب پہنچاؤں، کیسے پہنچاؤں، کہاں پہنچاؤں کہ دشمن استفادہ نہ کر سکے. اور اگر دشمن استفادہ کرنا بھی چاہے تو کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ دشمن تو استفادہ کرے گا، دشمن ہے بالآخر، لیکن ہم ایسے کام کریں کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے. اور آگے اگر کامیاب ہو بھی تو ان لوگوں کے ذریعے کامیاب ہو جن کے دل میں مرض ہے. لیکن جو حقیقت جاننا چاہتے ہیں ان تک حقیقت واضح ہو جائے، وہاں کوئی کمی نہ رہ جائے. ایسے پہنچاؤں پیغام کو. پیغمبر اسی فکر میں ہے کہ کہاں پہنچاؤں، کب پہنچاؤں، کیسے پہنچاؤں، اسی فکر میں پیغمبر ہیں. یہاں تک کہ آیت نازل ہو گئی، یا رسول اللہ بس اب وقت آ گیا، وقت آ گیا پہنچانے کا. اس جگہ پہنچائیے. کیوں؟ دشمن فکر میں لگا ہوا ہے. دشمن کے کارندے موجود ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھا 23 سال کی محنت رنگ لائی، اپنے بھائی کو ہمارے اوپر بنا دیا، اپنے داماد کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا. اسی لیے تو ساتھ ساتھ لیے ہوئے چل رہے تھے، اسی لیے تو یہ، اسی لیے تو وہ، اسی لیے تو ساری باتیں. پیغمبر کو اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو، توجہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دشمنوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوں اور اتنی اہم عبادت کو چھوڑ دیں، انکار کر دیں تو ساری محنت ان کی برباد ہو جائے. جان کی فکر نہیں ہے، لوگوں کے دین کی فکر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. رسول اللہ کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، لوگوں کے دین کی فکر ہے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ علی کی ولایت کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، وہ تو من جانب اللہ ہے، ماننا ہوگا. اگر سارے انکار کر دیں تب بھی خدا خدا ہے. بھئی جناب ابراہیم کے زمانے میں اکیلا موحد تھا جناب ابراہیم، 16 برس کا بچہ ایک بس، باقی سارے کے سارے وہی. لیکن کیا خدا کی خدائی پر حرف آیا؟ رسول اللہ کی رسالت کو لوگوں نے نہیں تسلیم کیا، طرح طرح کے الزام لگائے. کیا رسالت پر کوئی فرق آیا؟ جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ لوگوں کی بیساکھی پر نہیں چلتی. کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ علی کی ولایت کا کیا ہوگا. نہیں، علی تو ولی ہے، رہے گا. ہمیں فکر اس بات کی ہے کہ لوگ اس کا انکار کریں اور ان کی ساری محنت برباد ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. آپ کو کیوں فکر ہے کہ تم کو پتہ نہیں ہے میں امت کا باپ ہوں؟
اگر باپ اولاد کی فکر نہ کرے گا تو کون کرے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ولایت کے انکار کی وجہ سے لوگوں کی اتنی سالوں کی زحمت برباد ہو جائے ایک لمحے میں۔ لہٰذا میں ایسے پہنچاؤں کہ میرے پہنچانے میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اور جو ہدایت لینا چاہتا ہے اسے مل جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پروردگار نے سہارا دیا، یا ایھا الرسول بلغ، بس وقت آ گیا، اسی جگہ یہیں آپ اسے پہنچا دیجئے جو پیغام نازل کیا گیا ہے، اور جو دشمن کام کر رہا ہے اسے میں دیکھوں گا۔ واللہ یعصمک من الناس، پروردگار آپ کو محفوظ رکھے گا۔ لا یہدی القوم الکافرین، ان کافروں کی قوم کی ہدایت پروردگار نہیں کرتا، ہم روکیں گے ان کے شر سے۔ آپ کیوں پریشان ہیں رسول اللہ؟ یہ کام ہمارے حوالے ہے، ہم ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے زعم ناقص میں کچھ کر کے یہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ جس وقت دشمن نے، باہری دشمن نے اندر کے لوگوں کو ورغلا کے، اب کیا کروں اس پر وقت نہیں ہے، گزارش کروں آپ کے سامنے، باہری دشمن نے اندر کے لوگوں کو ورغلا کے علی کے رسی باندھ لی تو سمجھا کہ کامیاب ہو گئے، سمجھا کہ کامیاب ہو گئے، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہی وہ وقت تھا جب علی کامیاب ہو گئے، علی ابن ابی طالب کامیاب ہو گئے۔ اس کی دلیل میں وہ چیز موجود ہے آپ کے سامنے، جب مولا کائنات کو رسی باندھ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے گئے تو ایک یہودی کھڑا دیکھ رہا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کا خیریت کیا ہوا؟ کہ میں مسلمان ہو گیا۔ کہ کیسے؟ کون سی آیت تم نے دیکھ لی؟ کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا۔ کہ کیا دیکھا تم نے؟ کہ یہی شخص خیبر میں تھا، جب اس نے بائیں ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو خیبر کے در میں ڈال کے جھٹکا دیا ہے تو پورا قلعہ ہل گیا تھا۔ ایسا طاقتور و پہلوان، اس کے ہاتھ میں یہ لوگ رسی باندھ لیں اور وہ خاموش رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شجاعت اور اس کا صبر کسی خاص جگہ سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ اور جب ایسا انسان کسی کو سجدہ کر دے تو وہی معبود حقیقی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ دشمن سمجھ رہے تھے کہ ہم رسی باندھ کے کامیاب ہو گئے، علی نے کہا ہم رسی بندھوا کے کامیاب ہو گئے۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ ہم کربلا میں قتل کر کے کامیاب ہو گئے، حسین ابن علی نے کہا ہم قتل ہو کے کامیاب ہو گئے۔ قتل تو ہونا ہے، جنگ جب ہوگی تو جنگ میں کچھ اور تو مٹھائی تو بڑھتی نہیں، جنگ میں یہی ہوتا ہے، لیکن جنگ میں آ کر کے مر کے کامیاب ہو جانا حسین سے سیکھو، مر کے کامیاب ہونا۔ میرے عزیزو، اگر آپ ظاہری طور سے انالیسس کریں، سب کچھ لٹ گیا کربلا میں، کیا بچا آخر؟ اکبر سے اصغر تک سارے مار دیے گئے، اور جو بچے تھے ان کو رسی ہتکڑی بیڑی پہنا کے لے جایا گیا۔ یہ سب ناکام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ ہو گئے ظاہراً، لیکن یہ سارے کے سارے کامیاب تھے۔ اور اس کامیابی کا اعلان جناب زینب نے کوفے کے دربار میں کیا، کہتی مار رہی تو اللہ جمیلہ، میں نے سوائے خوبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ بس عزیزو، آج محرم کی چوتھی ہے، آج ہی کربلا میں شمر ملعون کا لشکر آیا تھا۔ آج کی تاریخ اصحاب حسین سے مخصوص ہے۔ اصحاب حسین، کیا کریں، وقت کم ہوتا ہے 10 دنوں میں، اور ہمیں سب کا تذکرہ اسی میں کرنا ہوتا ہے۔ پہلی کو کربلا کے پہلے شہید جناب مسلم، دوسری کو کربلا میں وارد ہونا حسین ابن علی کا اور جناب حر، تیسری کو کربلا میں جو غلام آئے تھے ان کا بھی ذکر ہو، نمائندگی ہو، چوتھی کو اصحاب حسین، اصحاب حسین، اور 5 سے پھر اولاد حسین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
ایسے کیسے لوگ لے کر کے آئے تھے حسین ابن علی کہ تاریخ نے ایسے جیالے اپنے دامن میں دیکھے ہی نہیں۔ بس میں کہاں سے بات کو ختم کروں، کہاں سے شروع کروں؟ آپ سب اہل نظر ہیں، کربلا کی جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ بھی ایسی جنگ کہ نہ پوچھئے۔ حملے مغلوبہ میں حسین ابن علی کے تقریباً 40 لوگ شہید ہو گئے۔ نماز صبح سے حسین ابھی فارغ نہیں ہونے پائے تھے کہ عمر سعد نے تیر چلایا اور کہا گواہ رہنا پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، اور اس تیر کے ساتھ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی۔ لوگوں نے اپنے آپ کو صف میں کھڑا کر دیا، ہم مر جائیں لیکن کوئی تیر خیمے تک نہ چل۔ 40 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ امام حسین نے پیغام دیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ جو جنگ کا طریقہ ہے اس طریقے سے جنگ کریں گے، ہم آئیں گے لڑنے کے لیے۔ بالآخر ایک ایک کر کے جنگ تن بتن شروع ہوئی۔ یہ مختصر سے لوگ صبح سے لے کر کے ظہر تک لڑتے رہے۔ ظہر کا وقت آیا تو امام حسین کا بوڑھا صحابی قریب آیا اور کہتا ہے مولا، یہ دشمن آپ سے قریب ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں فرزند رسول، لیکن خدا گواہ ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ پر آنچ نہیں آ سکتی۔ لیکن فرزند رسول احب ان القى اللہ وقد صلیت هذا الصلاۃ التي دنا وقتها، لیکن یہ دوست رکھتا ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس طریقے سے ملاقات کروں کہ یہ نماز جس کا وقت قریب ہے پڑھ چکا ہوں آپ کے ساتھ۔ امام حسین نے اس کو دیکھا، آواز دی قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الصالحین، تم نے نماز کو یاد رکھا، پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں، ذاکرین میں، نماز گزاروں میں شمار فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نعم ھذا اول وقت صلاۃ الظہر، ہاں یہ وقت ہے نماز ظہر کا اول وقت، یعنی آنے والا کچھ پہلے آیا جوش میں۔ اور امام نے کہا کہ ان سے کہو کہ اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ جناب حبیب گئے، جا کر کے پیغام پہنچایا، وہ جواب ملا کہ حبیب سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ جواب ملا کہ جو جناب حبیب سے برداشت نہیں ہوا۔ حبیب نے کہا مولا اب ہم نماز جنت میں پڑھیں گے، آپ نماز پڑھیے، ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا حبیب کون ہے؟ حبیب کو امام حسین نے فقیہ کا لقب دیا ہے۔ کچھ باتیں اور کہنا چاہ رہا تھا، وقت تمام ہو گیا۔ الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، فقیہ یعنی دین کو پہچاننے والا، دین شناس۔ حبیب کو معلوم ہے کہ جنگ کے موقع پر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کچھ لوگ جا کر کے جنگ کریں اور کچھ لوگ نماز پڑھیں، اور جب نماز تمام ہو جائے تو یہ جا کر کے جنگ کریں، ان میں سے بچ گئے ہیں وہ آ کر کے نماز پڑھیں۔ حبیب نے کہا آپ نماز پڑھیے مولا، ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے حبیب مہمیز ہوئے، دشمنوں کی طرف چلے، اور امام حسین نے کہا زہیر ذرا میرے سامنے آؤ، سعید ذرا میرے سامنے آؤ، میں نماز پڑھتا ہوں، تم تیروں کو روکو۔ دونوں ساتھی سامنے آئے، زہیر بھی سامنے کھڑے ہیں، سعید ابن عبداللہ بھی سامنے کھڑے ہیں۔ حسین ابن علی نے کس طریقے سے نماز پڑھی نہ پوچھو۔ کون ہے جو اس نماز جماعت کا اندازہ لگا سکے؟ خاک گرم کربلا پر کچھ لوگ رو بقبلہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، دشمنوں نے تیر مارنا شروع کیا۔ ارے رسول اللہ کا نواسا ہے، اس نے اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کے نماز کو دیکھا ہے۔ زہیر نے کچھ تیر تلوار سے کاٹے، کچھ ڈھال پر روکے، کچھ بدن پر آئے، لیکن سعید ابن عبداللہ نے سارے تیر بدن پر روکے۔ 17 تیر سعید کے سینے کے پار ہیں، لیکن کوئی طاقت ہٹا نہیں سکی سعید کو امام حسین کے سامنے سے۔ ادھر امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سعید تورا کے زمین پر گرے۔ حسین ابن علی اٹھے، آ کے سعید کے سرانے بیٹھے۔ سعید نے آواز دی ارضیت منی یا مولائی،
اے میرے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ ادھر کچھ دیر میں حبیب گھوڑے سے گرے، حبیب گھوڑے سے گرے، آواز آئی مولا خدا حافظ۔ حبیب کا جانا بڑا سخت ہوا حسین ابن علی، بچپن کا دوست ہے حبیب، ایک مرتبہ بچپن میں قربان ہوا حسین پر، آج پھر قربان ہو رہا ہے مولا پر۔ اٹھے حبیب کے سرانے آئے، ایک جملہ کہا، آواز دی للہ درک یا حبیب لقد كنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ۔ اے حبیب خدا تم پر رحمت کرے، خدا تم پر رحمت نازل کرے، تم مرد فاضل تھے، ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ بہت سخت گزرا حسین ابن علی پر حبیب کا جانا۔ مقتل نے جملہ لکھا، فبان الانکسار فی وجہ الحسین، امام حسین کے چہرے پر آثار شکستگی ایسے آئے، ایسا لگا جیسے حسین ٹوٹ گئے۔ شہید ہو گئے حبیب، کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا، سروں کو بدن سے جدا کر لیا گیا۔ 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا، بس مشکل سے چند منٹ، 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا۔ سارے سر نو کے نیزہ پر ہیں، ایک سر کو دشمن ہاتھ میں لیے ہوئے گھوڑے کی گردن میں لٹکائے ہوئے جلدی جلدی جا رہا ہے۔ اس سر پر ایک 16-17 برس کے جوان کی نظر پڑی، جلدی جلدی قریب آیا اس سر کے پاس، غور سے دیکھا، پہچان گیا کہ یہ کس کا سر ہے، سر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں۔ کچھ دیر پھر ساتھ میں چلتا رہا، پھر اس نے پوچھا، کہا یہ سر مجھے دے دے۔ کہا تم اس سر کا کیا کرو گے؟ کہا یہ سر میرے بابا کا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا سر تھا، کہا یہ سر میرے بابا کا ہے، مجھے دے دے، یہ سر میں جا کے دفن کر لوں۔ کہا نہیں یہ سر میں نہیں دے سکتا، لے جا رہا ہوں ابن زیاد کے سامنے، وہ مجھے انعام دے گا۔ بچے نے لاکھ مانگا، اس نے نہ دیا، مجلس تمام ہو رہی ہے، بچے نے غور سے قاتل کو دیکھا، تاریخ کے جملے ہیں، غور سے قاتل کو دیکھا، چہرے کو حافظے میں رکھا، جوانی کی طرح بڑھتا رہا، فوت